مزمل اسلم صاحب آپ مجھے نہیں معلوم، آپ مسلسل مسکرا بلکہ تھوڑا سا کھلائے بھی آپ اس دوران، اس کی کیا وجہ تھی وہ بتا دیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سفید ہاتھی ہیں، ہر سال بجٹ بنتا ہے تو اتنا 1000 ارب روپیہ تو ان سفید ہاتھیوں کو چلا جاتا ہے، تو چلو اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ سستے میں بھی بکا ہے تو یار کم از کم ہر سال بجٹ کے آخر میں اتنے ارب روپے دینے تو نہیں پڑیں گے، اس سے جان چھوٹی کم از کم. یار وسیم بھائی، پہلی بات تو یہ کہ میں نے بات بھی نہیں کی، آپ نے میرا اعتراض نہیں، میں نے اعتراض نہیں، میں نے آپ کی ہنسی میں تبصرہ کیا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، اس پہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی مسکرانے کہ آپ اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا بات ہے جس کو چھپا رہے ہو، یہ سوال تھا اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ وہ جو آپ معصومانہ سوال کرتے ہیں نا، معصومانہ جواب یہ تھا. خرم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 75% 10 ارب کے بیچے، باقی 25% 45 ارب کا بیچیں گے. وہ سمجھانے یہ چاہ رہے ہیں آپ کو، آپ سمجھ نہیں رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% ہم نے 10 ارب کے دے دیے، باقی 25% جو ہے وہ 45 ارب کے بیچے. تو یہ ان کا سودا ریورس نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا 75% ہم نے 10 ارب کے بیچے ہیں، بالکل یہ نہیں کہا. نہیں بالکل یہ نہیں کہا. مزمل آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں. آپ کو پتا ہے، اچھی طرح سے پتا ہے مزمل آپ کو کہ اسٹرکچر کیا ہے، اور یہ 10 ارب کی ہم نے نہیں بیچی ہے، اور اس کا جو 2/3 ہے وہ کمپنی کے اندر جائے گا. ریمیننگ گورنمنٹ کے پاس پہلا پورشن آ رہا ہے. تو یہ 75% نہیں ہے 10 ارب کی، یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. نہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ 125 ارب جو وہ کمپنی میں لگائیں گے، وہ حکومت پاکستان نے ان کو قرض دیا ہے، اور مستقبل میں کسی تاریخ میں چاہے پروفٹ کما کے دے دیں گے، تو پھر تو وہ رقم آپ کی تھی. ابھی تو وہ پی آئی اے جس کے اندر وہ سرمایہ کاری ہوگی اور جو اس کا نیا مالک ہوگا، یہ پیسے اس کے ہو گئے. یہ اس چیز کو جتنا میری ناقص نالج ہے ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا. اب آپ بتائیں، لیکن یہ جو سفید ہاتھی ہمارے قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، چونکہ ہم نے یہ فائنانس منسٹر سے سنا ہے کہ یار اسٹیل مل کے بارے میں اور باقی کہ یار یہ تو مفت میں بھی بکے تو نکالو یار، چونکہ جیب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس ایکویشن کے تحت تو اچھا ہی ہوا نا جو ہوا. ہماری بدقسمت یہ کہ ہم اس مفت کی بیچنے کی اس کو پوزیشن پہ لے کر آتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. آج ہم ساروں کو جو ہے قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ 800 ارب روپے، ابھی خرم دوسری بات بھی نہیں کر رہے، جو 700-800 ارب روپے جو اس واجبات تھے اس کمپنی کے، وہ جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان نے اپنے ذمہ لے لی ہے. جیسے ابھی سرکولر ڈیٹ میں 1250 ارب لے کر 3.25 روپے ہماری بجلی کے ٹیرف پہ عوام بھرے گی اگلے کئی سال تک. جو ابھی گیس کا سرکولر ڈیٹ جس میں بھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن جو پلان یہ آیا کہ 5 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہم پیٹرول کی شکل میں اس کو اتاریں گے. اس طرح یہ 800 ارب. نہیں مزمل صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جب ہر سال بجٹ بنے گا تو ایکس ارب روپیہ پی آئی کی مد میں جانا پڑے گا، بے شک واجبات کی ادائیگی کی صورت میں ہی صحیح، ادارے کو چلانے کے لیے نہیں تو دوسرے مد میں ہی صحیح؟ جی مزمل صاحب. جی اچھا، میں سمجھا آپ نہیں ہاں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو وہ واجبات تو حکومت نے اپنے سر پہ لے لیے نا. اب اس کی سود کی ادائیگی ہوگی، اس پہ جو ہے انٹرسٹ ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہے حکومت جو ہے اپنی مطلب وسائل سے پے کرے گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت نے نا یہ سودا گھاٹے کا نہیں کیا. میں آپ کو یہ بھی بات بولتا ہوں، لیکن یہ چل نہیں رہی تھی. حکومت کو جو سالانہ 50 ارب ہے یا 60 ارب جو اس کا نقصان بھرنا پڑ رہا تھا، آج سے حکومت کی اس سے جان چھوٹ گئی. نمبر 1. نمبر 2، جیسے 1990 میں نچکاری اس کو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن وہ جب ہوئی تھی جو بینکنگ کے اور سیمنٹ کے حصے تھے، آج وہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر بن چکے ہوئے، جس سے حکومت کو اس سے جو ہے اس کا ٹیکس کا نظام بہتر ہوتا ہے. تو اب حکومت کو یہ 2 ایڈوانٹیجز ملیں گے انشاءاللہ تعالی. دیر آیا درست آیا، لیکن یہ آج اس حالت میں اس کو 10 ارب میں بیچنے میں یہی ہماری ساروں کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. میں یہ اس میں ایک کو نہیں بولتا، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا، نون لیگ نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا. 2015 میں ہو جاتی تو آج وہ 800 ارب جو حکومت نے اپنی کتاب میں لیے وہ نہ لیتی. اور پی پی جب 2009 میں حکومت میں آ کے جو 1990 میں جو لوگ لے آف ہوئے تھے ان کو ری انسٹیٹ اور اسٹاک آپشن نہ دیتی، تو آج یہ نجی ایئر لائن اس طرح نہ ہوتی. اور اس نجی ایئر لائن کو اپنے گھر کی ایئر لائن سمجھ کے نہ چلایا جاتا تو آج ہم یہاں پہ نہ پہنچتے یونینز کے تھرو اور یہ ساری چیزوں کے. تو یہ ایک ذمہ داری ہمیں لینی ہے. یہ گھاٹے کا سودا میں ابھی بھی کہہ دوں نہیں ہے، لیکن جس کو ملی ہے اس کو جیک پاٹ بھی لگا ہے اور اس نے رسک بھی لیا ہے. اگر خدا نہ خاصہ انعام چلی تو یہ جو اس کے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ایک ایئر لائن کے، وہ اڑا دے گی حکومت. تو 50 یہ حکومت پاکستان اس کو نہیں سنبھال سکی.
تو یہ تو پھر سارے سرمایہ کار کچھ اپنی اب یہ خریدار کی صلاحیت کا ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بڑا ایک جامع سے تجزیہ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹوورڈز دی اینڈ مزمل صاحب, یو ہیو ریزنس ٹو بلیو, جو ہو گیا اس پر کامنٹ کر دیا کہ ان دا ڈیز ٹو کم ایک عام آدمی کے لیے, آپ نے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر لی, انویسٹر کے پرسپیکٹو سے بات کر لی, ایک عام آدمی میں اور آپ مسافر, اس کے لیے پی آئی اے نسبتاً ایک بہتر ایئر لائن ہوگی. یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو دس؟ دیکھیں, میں آئی ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو بلیو دیٹ, کیونکہ اس وقت ملک میں جو ڈومیسٹک فیئرس چل رہے ہیں ون وے, کراچی لاہور, لاہور اسلام آباد, پشاور کراچی, وہ 50,000 سے 70,000 چل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں حکومت کو یہ مشورہ دوں گا, یہ ایک بجٹ ایئر لائن اگر ون وے لیں وہ پیگاسس ٹائپ کے, تو 75,000 میں آپ کو لنڈن پہنچا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, ملیشیا پہنچا دیتی ہے. تو میں صرف حکومت کو یہ کہوں گا کہ اب وہ آ گئے ہیں, تو اب اس کی ریگولیٹری افیئرس کو ٹائٹ کریں, اور عوام کو ابھی یہ جو 800 ارب ہے, یہ جو آپ نے پے کرنا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے, لیکن عوام کو سستا سفر مہیا کریں, کمپٹیشن لے کر آئیں, اور یہ روٹس کھلیں, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل پرائسز بھی جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں. جیسے میں نے اب سستا سفر یا مہنگا سفر, یہ گورنمنٹ تو بتانے کا اختیار اپنا کم کر چکی ہے نا, اب تو ظاہر ہے 75%. ریگولیٹ تو کرنا ہوگا نا, کہ منمانی تو نہ کرنے دی جائے نا, کہ پتہ چلے کہ وہ ہم 1 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے رہے ہیں لاہور کی, کراچی کی, ابھی بھی 70,000 کی تو ہو گئی ہیں آج کل. یہ جو پچھلے 10 ان کو کون سا کسی نے ریگولیٹ کر لیا جو اس کو ریگولیٹ کرنے کی امید ہے, وہ بھی تو کر ہی رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب اپنا جو کام ہے, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں حکومت, ہم سارے مل کے یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, لیکن حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا تو ہے نا. کمپٹیشن کمیشن کس لیے لایا گیا ہے؟ عوام کو جو ہے کوئی منوپلی بنا کے, جیسے آئی پی پی سے لٹوا دیا, پھر جو ابھی پچھلے دنوں پورٹ ہم نے پرائیویٹائز کیے, انہوں نے جو اس سے پہلے تھے ان سے 3 گنا زیادہ ادھر کے جو ہے ٹیرف کر دیے. تو یہ تھوڑا سا دھیان دے اس طرف, اور جو بھی آئے اس کو دھیان دے. تو یہ اب ایک عوام کو صرف ایک یہاں سے یوں ریلیف مل جائے گا. باقی تو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھ لی کہ یہ 800 ارب روپے بھی اب کسی نہ کسی شکل میں عوام نے ہی واپس کرنے ہیں. اب وہ کیسے, وہ فرم, اور میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہیں, لیکن وہ گلے تو عوام کے پڑ گیا نا, غلطیاں ہم کریں اور بھرے عوام, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے.